حرام کمائی سے بطور گفٹ ملنے والی جائے نماز۔ کسی نے پوچھا ہے جی میرے ماموں نے جائے نماز گفٹ کی تھی، میرے ماموں بینک میں کام کرتے ہیں، تو میں نے اس جائے نماز میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ مجھے دوبارہ لوٹانی پڑیں گی؟ دیکھیں، اب اگر سودی بینک میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام بھی سودی لین دین کے معاہدے لکھنا یا اس پورے نظام کو دیکھنا، اس ٹائپ کا کوئی کام ہے، جیسے بینک کا مینیجر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں سود میں انوالو ہوتے ہیں ملازمین، تو بعض شعبے بینک میں ایسے ہیں جس میں سود میں ذرا بھی انوالومنٹ نہیں ہوتی، جیسے چوکیدار ہے وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر واقعی آپ کے ماموں کی آمدن حرام ہے، سودی بینک میں کوئی ایسا کام لگا ہے جس سود میں کسی بھی طرح سے وہ ملوث ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی آمدن حرام ہے۔ انہوں نے اپنی حرام آمدن سے اگر آپ کو جائے نماز خرید کے دی تو آپ کے لیے اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں تھا۔ تو اب آپ نے اس میں جب نماز پڑھ لی ہے تو اس کا استعمال ناجائز تھا، استعمال کر لیا آپ نے۔ اگر آپ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا آپ کو، تو پھر تو آپ کی نماز ہو گئی، اور جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وقت کے اندر اندر ان کو لوٹا لینا لازم تھا اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرام آمدن سے لی گئی ہے۔ لیکن اب آپ ایسا کریں کہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور آپ اس جائے نماز کی قیمت صدقہ کر دیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں جتنے کی جائے نماز ہے اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں گا۔ تو جو نمازیں ابھی تک یعنی جیسے یہ مسئلہ آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں نا، تو جو وقتی نماز آپ نے ابھی پڑھی ہے تو اس کو احتیاطاً آپ لوٹا لیں، کیونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز جب واجب الاعادہ ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے بعد واجب الاعادہ نہیں رہتی وہ، تو چونکہ یہ نماز حرام جائے نماز پہ پڑھی ہے تو واجب الاعادہ ہے، تو جس نماز کا ٹائم ابھی باقی ہے اور آپ نے وہ پڑھ لیا تو اس کو تو لوٹا لیں۔ جو ماضی کی نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، اور آئندہ اس میں احتیاط کریں، اور آپ چاہتے ہیں جائے نماز رکھنا تو اس کی قیمت صدقہ کر کے جائے نماز استعمال کر سکتے ہیں۔